مقصد یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کسی طرح ہم کو یوں پتا چلے کہ بولنا بھی عمل ہے، اور فضول بولنا اگرچہ گناہ نہ صحیح، لیکن فضول بولنے میں قیامت کے دن حساب ہے اس کا، یہ آسان نہیں ہے قیامت کے دن حساب دینا۔ اور برا بولنا یہ تو مطلب ہے ہی برا، تو جب بھی بولیں گے تو برا ہے، گناہوں بری گفتگو تو ہوتی ہی قابل ترک ہے۔ اب فضول بات بھی قابل ترک ہی ہے کہ فضول بات بولنے کے بجائے آدمی کو درود شریف پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، یا چپ رہ کر قبر و آخرت پر غور و فکر کر لے، مدینے کو یاد کر لے، مکے کو یاد کر لے، کعبے کو یاد کر لے، اللہ پاک کو دل میں یاد کرے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یاد کرے، تو خاموش رہ کر بھی بہت ساری صورتیں ہیں نیکیاں کرنے کی، لیکن ہماری خاموشی ہوتی بھی ہے تو غفلت کی خاموشی ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ چلو وہ فضول بولنے سے بچ گیا، ورنہ فضول بولتے بولتے گناہوں میں پڑ جاتا ہے بندہ اور اس کو احساس یا ہوش ہوتا نہیں ہے۔ تو اب چونکہ میں نے کہا پہلی پیر آ رہی ہے تو پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ ہمارے یہاں منایا جاتا ہے، جس میں فضول باتوں سے بچنے کی مزید کوشش کی جاتی ہے، اور جہاں جہاں ہو سکے اپنے انڈرسٹینڈنگ ہو تو لکھ کر گفتگو کر لی یا اشاروں میں کر لی، اس سے گفتگو ہر ایک سے تو نہیں ہو سکتا یہ، اور جو بازار میں بیٹھے ہیں دکانداری کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کام کر رہے ہیں ان کا ظاہر کہ وہ گاہکوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ایسا، اور ماں باپ اگر نہیں سمجھتے اشارے تو ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے، تو کیونکہ ان کو تشویش ہوگی، پریشان بھی نہیں کرنا ہے نا کسی کو۔ تو دوستوں میں جو خاص اس طرح بھائی ہوتے ہیں یہ آپس میں اس طرح کر سکتے ہیں کسی حد تک، مطلب کہ کچھ نہ کچھ تصور قائم ہو کہ گفتگو بھی عمل ہے، بولنا بھی عمل ہے، اور خاموشی بھی ایک عمل ہے کہ جس کے فوائد بہت ہیں۔ پھر ان فوائد کو مزید اجاگر کرنے کے لیے خاموش شہزادہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا یہ پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے کہ جو یوم قفل مدینہ منائے تو وہ یہ رسالہ بھی پڑھے یا سن لے۔ تو اس طرح کی ترغیبات ہمارے ہاں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کے لیے سمجھو ہیں، تو یہ پہلی پیر شریف آ رہی ہے، دسمبر کا آغاز ہو گیا ہے، تو کل اتوار ہے، اتوار کو غروب آفتاب سے لے کر پیر شریف کو غروب آفتاب تک یوم قفل مدینہ، اور اللہ توفیق دے تو 3 دن کا قفل مدینہ منایا جا سکتا ہے، ایام قفل مدینہ، تو وہ کل مغرب سے شروع ہو کر بدھ کو مغرب تک رہے گا، اور 1 دن کا یوم قفل مدینہ اتوار کو مغرب سے شروع ہو کر پیر کے مغرب تک، اور ایام قفل مدینہ اتوار کو مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب تک، ہر مہینے کی پہلی پیر یہاں مراد ہے۔ تو یہ رسالہ پڑھیں خاموش شہزادہ، انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، احساس ہو جائے گا کہ چپ رہنا کتنا اہمیت رکھتا ہے اور خاموشی کتنی مطلب ہے کہ ایک پیاری چیز ہے، بہت سارے فسادات سے بچا دیتی ہے۔ دنیا بھر کے لیے ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں سیکھنے کے لیے کوششیں تو لوگ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ طرح طرح کے علوم سیکھتے ہیں، تو ظاہر بات چیت بھی سیکھنی چاہیے۔ اور اب تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے گفتگو کے آداب نامی ایک کتاب بھی ہمیں دی ہے، جس میں خاموش شہزادہ کے رسالے کے علاوہ بھی بہت سارا مواد ہے، تو اس کو پڑھیں، اس کا درس دیں، اس پر غور کریں، اور اگر کسی ایسے عاشق رسول کی صحبت ملتی ہے جو باعمل عاشق رسول تو اور خاموش طبیعت، تو اس کی صحبت بھی آپ کو خاموشی کی طرف راغب کرے گی اور کم بولنے کی طرف آپ مائل ہوں گے۔ تو یہ گفتگو کے آداب اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس میں دو باب ہیں، گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت۔ نہ پڑھی ہو تو یہ تو پہلی فرصت میں پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ بک 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 جو کرتے رہتے ہیں سو نقصان کی طرح ہوتا ہے۔
دنیا آخرت کا نقصان ہوتا ہے. کبھی کبھی بک بک جو ہے نا دنیا میں سر پھڑوا دیتی ہے, ہاتھ توڑوا دیتی ہے, بعض اوقات قتل کروا دیتی ہے. جی ہاں, بک بک بعض اوقات قتل بھی کروا دیتی ہے. ایسی توہین ہمیں گفتگو سامنے والے کے ساتھ کر دیتا ہے بندہ کہ اس کی گھوم جاتی ہے اور وہ بعض اوقات فائر کر دیتا ہے, یا موقع تلاش کر کے یعنی دل میں لے لیتا ہے, اور موقع تلاش کر کے وہ بعض اوقات مرڈر کر دیتا ہے. اس نے میری توہین کی تھی. گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. یہ طلاق پیار محبت میں تھوڑی دی جاتی ہے. غصہ آتا ہے, خالی غصہ نہیں آتا نا, زبان چلتی ہے سب میں, تڑ 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 1 2 3. اب 1 2 3 کر دیا, بول پڑا, اب بعد میں اوئے تب تیر تو کمان سے نکل گیا, بلیٹ پسٹن سے نکل گئی, اب وہ پلٹ کے آئے گی نہیں. نہ اب مفتی صاحب کے پاس جا کر اب لاکھ روئے سر بچانے, مفتی صاحب بہت غصہ آ گیا تھا اور میرے منہ سے 1 2 3 ہو گیا, 3 طلاق دے دی میں نے, ہائے میں اب کیا کروں. تو مفتی صاحب یہی کہیں گے کہ اب تک تو ہم نے یہی سنا ہے کہ لوگ طلاق غصے میں دیتے ہیں, کبھی یہ نہیں سنا کہ آج تجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے, اتنا اچھا کھانا پکایا, کیا تو یہ 3 طلاق, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا, تو غصے میں ہی ہوتا ہے. اب کورٹ میں کچہری میں آپ جج کے سامنے کو بہت غصہ آ گیا تھا, اس لیے میں نے فائر کر دیا. تو وہ یہی کہے گا, ظاہر ہے کہ وہ میں سمجھانے گھر سے ہوں, وہ جلاد کو بھی کہے گا, پھانسی گھر کو بھی, کہ آپ بہت غصے میں اس کو پھانسی دینا, اس نے غصے میں مرڈر کیا نا, تو جلاد بھی غصے میں آ کر پھندا کھینچ لے گا. تو ظاہر ہے کہ غصے والا غصے میں کچھ کر کے یہ بولے کہ میں بچ کے نکل جاؤں, تو تھوڑی بچ کر نکل سکتا ہے. بولا تو یہ دنیا کا نظام جو ہے نا, یہ زبان پر اتنا, مطلب آپ اگر جیل کا دورہ کر کے معلومات کرو نا, تو ایک سے ایک اس میں مطلب بولنے والے ماسٹر ہوں گے جنہوں نے زبان کی وجہ سے جیل کے سریے کے پیچھے آ گئے ہوں گے. اس کو گالی دی, اس کو غصہ آ گیا, پہلے گالی نکلے, اس کا ٹھوسا پڑے گا, اس کی لات پڑے گی, پولیس آ جائے گی, دونوں ہتھکڑیاں ڈال کے ڈالے کے اندر. کہاں سے چلی گالی, زبان سے نکالی نا, یا توہین کر دی. تو یہ دیکھو, زبان اتنے فساد کرواتی ہے, گھر کے گھر اجاڑ رہی ہے, خاندان کے خاندان تباہ کر رہی ہے. تو اس کو لگام پڑ جائے نا, تو دنیا میں شاید امن قائم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو, یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو. اللہ جس کتاب کا امیر علیہ سنت نے اظہار فرمایا, گفتگو کے آداب, الحمدللہ یہ ہماری درسی کتاب ہے جس سے مساجد میں, دیگر چوک درس, آفیسز میں, گھروں میں درس بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ کتاب 325 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے, اور گھر بیٹھے منگوانا چاہیں تو نمبر پر آپ کال کر کے اپنا آرڈر بھی بک کرا سکتے ہیں.
میں سفر میں ہوتا ہوں 200 کلومیٹر میرا سفر بنتا ہے گھر سے. میں ہفتے کے 5 دن ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں, 2 دن اپنے گھر ہوتا ہوں, کبھی کبھی 10 دن بھی ہو جاتے ہیں, 12 دن. تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا میں قصر کہاں پڑھوں گا, اپنی ڈیوٹی کے ادھر یا اپنے گھر میں جا کے. سوالی کے